اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 11واں سپارہ مکمل اور 12ویں کے 2 پاؤ تلاوت کیے ہیں۔ تو سورۃ ہود میں 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیں اور اسی مضمون کی آیت کل بھی گزر چکی ہے کہ تقوی انسان کے رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ استغفار انسان سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح نیکیاں تقوی اختیار کرنا یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ سورۃ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کی 2 آیتیں بیان فرمائیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرو وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو اپنے گناہوں سے، تو اس کا اجر تمہیں دنیا میں کیا ملے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت زندگی تمہارے مقدر میں لکھ دے گا، ایک اچھا نصیب تمہارا لکھ دے گا۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی تم پر عطا فرمائے گا، تمہیں عطا فرمائے گا اپنا فضل۔ اور فضل کیا چیز ہے؟ وہ فضل نعمت انسان کی دولت کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ فضل انسان کی صحت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فضل انسان کی دیگر جو خوشیاں ہیں ان صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ یعنی فضل تمام نعمتوں کے لیے جامع ایک لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم استغفار کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو گے، اور تمہیں صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کی دوسری آیت کریمہ جس میں حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اے قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو صلہ کیا ملے گا؟ دنیا میں اجر کیا ملے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تم پر موسلا دھار بارشیں بھی برسیں گی، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو ان 2 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہے، تو اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس سے خوبصورت اور نعمتوں بھری خوشیوں بھری زندگی بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ سورۃ ہود کی 16 نمبر آیت ہے، 15 نمبر 16 نمبر 2 آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ یہاں پر اسی مضمون کی پہلے بھی آیتیں گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے فرامین جو ہے ان پر عمل کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ اس کی عبادتوں کا ثمر اسے دنیا میں مل جائے، اللہ نے فرمایا ہم اسے دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو انسان دنیاوی زندگی طلب کرتا ہے، وزینتہا، اور دنیا کی خوبصورتیوں کو چاہتا ہے اپنی عبادتوں کے بدلے میں، اللہ نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے جو بھی سارے اعمال صالح ہیں ان تمام کا اجر اسے دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ علماء کو، کچھ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم نے صدقات دیے، ہم نے جہاد کیے، صدقے دیے، تو کیا وجہ کہ ہمارے وہ سارے ضائع گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ صمتم وصلیتم وتصدقتم وقمتم وقرأتم، کہ بے شک تو نے روزے بھی رکھے، صدقے بھی دیے، اور قرآن کی قرات بھی کی۔ کیوں کی؟ فیقال، اس لیے کی کہ دنیا میں تمہارا نام ہو، دنیا میں تمہاری شہرت ہو، دنیا میں کہا جائے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا نمازی ہے، بندہ بڑا سخی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقیل، تم نے یہ طلب کیا تھا کہ دنیا میں تمہیں شہرت ملے، فقیلا، بس دنیا میں تجھے وہ شہرت مل گئی تھی، دنیا میں تم سخی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، دنیا میں تم زاہد عابد کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، تمہاری وہ خواہش دنیا میں پوری کر دی گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر باقی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان جو بھی نیکی کرے تو چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا اجر اگر دنیا میں عطا کرے تو اس کی نعمت ہے، فضل ہے، لیکن آخرت میں وہ اجر اس کے لیے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے عطا فرمائے۔ سورۃ یونس کی 58 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کرنے کا بھی حکم دیا کہ ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا کرو، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ ان نعمتوں کی خوشیاں بھی منایا کرو۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ حضور کی یہاں دنیا میں تشریف آوری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو اس کا محبوب تھا، جو آخر الزمان نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ، سورۃ یونس کی 58 نمبر آیت ہے،
क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब फरमा दीजिए बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और रहमत से जो भी तुम्हें नेमतें अल्लाह ताला मुयस्सर करे, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, अल्लाह ने फरमाया कि उन नेमतों की खुशियाँ मनाया करो। इस तरह नहीं है कि नेमत अल्लाह ताला अता करे उसे छुपा कर बैठ जाओ, बल्कि उसका इजहार भी करो, ज़ुबान से उसका ज़िक्र भी करो और अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्र भी अदा किया करो। और दुनिया वालों को भी इस बात का इजहार किया करो कि अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें अता की हैं तुम इस नेमत पर खुश हो। और अल्लाह ने आगे ये भी फरमा दिया कि उस नेमत की खुशी में ख़र्चा भी किया करो, और वो ख़र्चा जो तुम नेमत की खुशी में करोगे, अल्लाह ने फरमाया वो उस तमाम दौलत से ज़्यादा बेहतर है जो तुम जमा करते हो। अब ज़ाहिर बात है कि सरकार की इस दुनिया में जो आमद थी वो सबसे बड़ी नेमत है, जिसका एहसान अल्लाह ताला ने लक़द मन्नल्लाहु की सूरत में कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसका एहसान जतलाया उम्मत के लिए। तो ज़ाहिर बात जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला अता फरमाए तो उस दिन के लिए खुशियाँ मनाना और उस दिन के लिए ख़र्चे करना, ये अल्लाह ताला का कुरान के ज़रिए से हुक्म है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है। सूरत हूद की 6 नंबर आयत है। और इंसान अक्सर रिज़्क़ के बारे में बड़ा परेशान रहता है कि हमारा रिज़्क़ नहीं है, गुर्बत है, पैसा नहीं है, हालात ख़राब हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, कि दुनिया में कोई भी, खा वो इंसान है, खा जानवर है, खा चरिंद है, परिंद है, एक कीड़ा है, कोई भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, कि उसे रिज़्क़ पहुँचाना ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, इससे शायद बायज़ीद बुस्तामी के बारे में है। आपने किसी जगह पर एक इमाम के पीछे नमाज़ अदा की। जब नमाज़ अदा हो चुकी तो इमाम को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हस्ती हैं। तो आपकी बारगाह में वो इमाम आया और उसने आकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से कहा कि हजूर दुआ करें, गुर्बत है, रिज़्क़ की तंगी है, दुआ करें अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाए। तो आपने फरमाया कि पहले ठहरो कि मैं ये पढ़ी हुई नमाज दोबारा दोहरा लूँ कि वो शख्स जिसे अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल ही नहीं है रिज़्क़ के बारे में, तो मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लगा दिया। तो इंसान को चाहिए कि इस मामले में इतना परेशान ना हुआ करे। अगर हालात कभी ख़राब भी हो जाते हैं, गुर्बत आ भी जाती है, तो बाज़ औक़ात अल्लाह की आज़माइश होती है, लेकिन रिज़्क़ के लिए किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाना ये रवा नहीं है, बल्कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह से ही रिज़्क़ को तलब करना चाहिए। सूरत तौबा की 105 नंबर आयत है। अल्लाह ने फरमाया वक़ुल अमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनीन तुम अमल करो, आमाल सालिहा करो, फ़सयरल्लाहु अमलकुम, तुम्हारे अमलों को देख रहा है, देखेगा कौन कौन, फ़सयरल्लाह, अल्लाह की ज़ात देखेगी, व रसूलुहु, और रसूल तुम्हारे अमलों को देख रहे हैं, वल मुमिनून, और मोमिनीन भी तुम्हारे अमलों को देख रहे हैं। यहाँ पर हज़रत इस्माइल हक़ की आप बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इंसान जो नेक काम करता है, अमाल सालिहा करता है, तो वो नूर की सूरत में आसमान पर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला उन अमाल को अपने नूर अलूहियत से देखता है। नूर अलूहियत से अल्लाह ताला उस नूर का मुशाहिदा फरमाता है। और जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप अपने नूर नबूवत से उन अमाल को देखते हैं। और जो मोमिनीन हैं, सालिहीन हैं, वो अपने नूर ईमान से मोमिनीन के आमालों का मुशाहिदा करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इंसान जो दुनिया में नेक काम करता है तो अल्लाह तो देख ही रहा है, और साथ सरकार भी उन कामों को देख रहे हैं, और जो नेक अरवाह हैं, मोमिनीन हैं, वो भी उन कामों से, आमाल सालिहा से आशना होते हैं, वाकिफ़ होते हैं। सूरत तौबा की 122 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े हुक्म इरशाद फरमाया कि वमा कानल मुमिनूना लियनफ़िरू काफ़ा। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से एक जमात लाजमी ऐसी होनी चाहिए जो दीन को हासिल करे। यानी कोई बस्ती है, कोई इलाका है, कोई कौम है, उस कौम पर लाजिम है कि उस कौम के अफराद में से कुछ अफराद, चंद अफराद, एक बस्ती है तो उसके चंद अफराद, कोई भी इलाका है, बस्ती है, कौम है, तो हर कौम से अल्लाह ने फरमाया कि चंद अफराद ऐसे होने चाहिए जो दीन को सीखें, दीन को सीख कर अपनी कौम में, अपनी बस्तियों में, अपने इलाकों में वापस जाएं और इसी दीन को आगे फैलाएं, उसकी इशाअत का ज़रिया बनाएं। तो ये भी कुरान का हुक्म है। अब इससे ज़ाहिर बात है कि जो दीनी अलूम हैं उनकी अहमियत साबित होती है, और तो बहुत सी हदीस और आयात हैं, लेकिन इस आयत से भी जो अल्लाह ने हुक्म अमर इरशाद फरमाया, तो इससे भी दीनी अलूम की अहमियत और फजीलत साबित होती है। और इसी तरह मदारस का वजूद,
مدارس کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہی وہ مقامات ہیں کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جاؤ دین کو سیکھ کر آؤ، تو کہاں سیکھیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ مدارس ہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اس دین کو پھیلایا جا رہا ہے، جہاں اس دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سورۃ یونس کی 26 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کے لیے، صالحین کے لیے 2 انعامات کا اعلان فرمایا، اور جگہوں پر بھی اعلان ہے، لیکن یہاں پر جو دوسرا اعلان ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کا دیدار انہیں حاصل ہو، وہ اس ذات کو دیکھیں۔ محبوب کو تو دیکھ چکے کہ کتنا پیارا ہے، لیکن مخلوق کو بھی دیکھ چکے کہ کتنی خوبصورت مخلوق ہے، اب خالق کو دیکھا جائے کہ پوری زندگی جس کی بندگی کی، پوری زندگی جس کی عبادت کی، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا پیارا ہے۔ تو یہی دیدار الہی کی خواہش مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دیدار کا وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے احسان کیا، احسان کی بہت بڑی تعریف ہے، مختصر یہ سمجھ لیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ سے مراد یہاں پر دیدار الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو جنت بھی عطا فرمائے گا، و زیادہ، اور دیدار اپنا وہ بھی عطا فرمائے گا۔ سورۃ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت، موعظت جو ہے وہ آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ چکی اس کے لیے جو سینوں میں ہے، جو سینوں میں مرض ہیں اس کے لیے شفا قرآن کی صورت میں آ چکی۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، احادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہم جو تعویذ یا دم کرتے ہیں، وہ دم کیا ہوتے ہیں؟ وہ قرآنی آیات ہوتے ہیں۔ سرکار سے حدیث سے ملتی ہیں، حضرت ابو سعید نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کر شکایت کی کہ حضور میرے سینے میں درد ہے، تو آپ نے آگے دوائی نہیں بتائی۔ سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن کے پڑھنے سے سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ حضور میرے گلے میں تکلیف ہے، گلے میں درد ہے، تو سرکار نے فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن کی تلاوت کرے گا تو تیرے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو ان احادیث سے اور اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر بیمار ہے، اور اب تو سائنس بھی اسے ثابت کر چکی ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو جو قرآن کی آیتوں کی، قرآن کی صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک بیمار میں ایسا شفا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ یونس کی 38 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح کی بہت سی آیتیں قرآن میں اور جگہوں پر بھی مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حضور پر اتارا، نازل کیا، تو وہاں اس دور میں عربی لوگ چونکہ عربی کے بڑے ماہر تھے، عربی ادب کے بہت ماہر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے انکار کرنے پر انہیں یہ دعویٰ کیا۔ وہ دعوے مختلف صورتوں میں ہوتے رہے، یہ بھی تھا کہ 10 آیتیں لے کر آؤ، اور اس سورۃ یونس میں 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دعویٰ کیا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہ بڑی صورتیں تو الگ بات ہے، 10 آیتیں الگ بات ہے، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، اگر تم سے بن پائے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کسی بشر نے لکھا ہے، کسی بشر کی زبان سے ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو پوری زندگی جو حضور کی گزری مکہ میں یا مدینہ میں، یہ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ان کا رہا، لیکن اس چیلنج کو کوئی بندہ پورا نہ کر سکا۔ عرب کے بڑے ماہرین، جو عربی ادب کے ماہرین تھے، وہ پوری زندگی کوشش کرتے رہے کہ قرآن کے مقابلے میں چند آیتیں، چھوٹی سی صورت لکھی جا سکے، لیکن اتنی کوشش کے باوجود آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت، کوئی آیت نہ لکھی جا سکی۔ سورۃ ہود کی 46 نمبر آیت ہے، جہاں پر حضرت صالح کا واقعہ چل رہا ہے، حضرت نوح کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، جب طوفان آیا تو وہ بیٹے طوفان میں غرق ہونے لگے، تو حضرت نوح نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح لیس من اہلک، کہ جسے تو بیٹا کہہ رہا ہے لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ جو ہیں
وہی انسان کی عزت مرتبے کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ خاندانی جو مرتبہ ہے، خاندانی جو نظام ہے، وہ کبھی بھی انسان کی عزت کا سبب شریعت میں نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان میں ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی کسی کا بیٹا ہے، کسی کے خاندان میں سے ہے، وہ کسی عزت کے لائق نہ دنیا میں ہے نہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر انسان نیک ہے، نیکوکاروں کی اولاد میں سے ہے، تب وہ عزت کے لائق ہے۔ لیکن اگر انسان کسی بھی خاندان سے ہے، کسی کی بھی اولاد میں سے ہے، لیکن اگر وہ اعمال صالحہ نہیں کرتا، اگر وہ اللہ کا قرب نہیں رکھتا، اگر اللہ کے احکامات کی وہ نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کسی عزت کے لائق نہ دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں ہوگا۔ سورۃ ہود کی 114 نمبر آیت ہے۔ انسان بشر جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو ختم کرنے کا یہاں پر ایک آیت میں ایک طریقہ بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندو، اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، توبہ بھی کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو، گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ نیکی کرو گے تو وہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سورۃ ہود میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں۔ اس لیے جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی نیکی کر لے، کوئی صدقہ کر لے، کوئی نفل پڑھ لے، تو اس نیکی کرنے سے اس کا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس پیاری کتاب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ۔